کا تو 24/7 کا ایک کام ہے, تو اس میں یہ پوسٹ, یہ ڈیزگنیشنز جو ہیں مینیج کرنا, ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ اور لوگوں کو سرو کرنے کے حوالے سے آئے ہیں, تو یہ موٹیویشن تھی ظہیر بھائی کی. ظہیر بھائی کا ادھر بہت بڑا رول ہے. میں کہتا ہوں کہ اس اندر جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کی لیڈر کی ہوتی ہیں, کہ لیڈر آپ کو کس طرح سے چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, بچے آج کل ویڈیو گیمز میں ان کو کون سی گیمز دکھائی جا رہی ہیں کہ شوٹ کس طرح سے کرنا ہے, یہ گولز کس طرح سے اچیو کرنے ہیں. ہم سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی طرف ان کو کیوں نہیں لا رہے؟ ہر ایسا آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے, جو سرو کر رہی ہے لوگوں کو, ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. مجھے کووڈ ہوا تھا, اچھا, تو میرا تھرو آؤٹ جو ٹریٹمنٹ ہوا میرے اپنے لوگوں نے کیا, میرے اپنے ہاسپٹلس کے سٹاف نے کیا. کہ اس وقت یہ تھا کہ لوگ سلام دعا لینا چھوڑ گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس وقت ہمارے ہاسپٹلس کا سٹاف فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس ٹائم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں وائی سی ڈی او اسٹوڈیو, میں ہوں خضرا سہیل. آج ہمارے ساتھ بڑے ہی زبردست سے گیسٹ موجود ہیں, تو پہلے دیر کیے بغیر میں آپ کو تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائی سی ڈی او کے جنرل سیکرٹری محمد آصف نواز صاحب. ویلکم کرتے ہیں سر, آپ کو کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سر, بہت سارا جو ہے ہمارا کام ہے وائی سی ڈی او کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وائی سی ڈی او سرو کر رہی ہے, تو آپ کا آج جو ہے ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں وائی سی ڈی او کی, تو آپ کا جو ہے کام وہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کا کہ وہ چیئرمین ایڈمنس بھی ہیں, تو آج ہم ان سے بات کریں گے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی. تو سب سے پہلے تو ان کی جرنی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے تمام گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ وائی سی ڈی او کی جرنی آپ کی اسٹارٹ اپ کیسے ہوا, کیا سوچ کے آپ نے وائی سی ڈی او کو جو ہے وہ جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا, وائی سی ڈی او جو ہے وہ ایک دوستوں کا گروپ ہے. اسی طرح سے دوستوں کے گروپ کے اندر میں بھی ان دوستوں میں شامل ہوا. یہ آج سے 18 ایئر بیک اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں میری انٹریکشن ہوا, ظہیر صاحب سے ملاقات ہوئی کسی میٹر میں, پبلک میٹرز میں میری ان سے ملاقات ہوئی. تو وہاں انہوں نے وائی سی ڈی او کے حوالے سے مجھے کچھ ڈسکشن ہوئی, جس کے بعد پھر میں گیا ان کو جا کے آفس میں ملا. پھر اس کے حوالے سے وہاں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. ہوتے ہوتے تو پھر میں نے وہاں وائی سی ڈی او کو جوائن کیا. جب وائی سی ڈی او کو میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے وائی سی ڈی او میں ایز اے چیئرمین فائنانس اسٹارٹ کیا 18 ایئرز بیک. وہاں میں ایز اے چیئرمین فائنانس آیا, فائنانس کے میٹرز کو دیکھا, وہاں ساری چیزوں کو لے کے ہم لوگ چلے. تو باقی جیسے آپ سب دوستوں نے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہوگا, جب یہ اسٹارٹ ہوا تو یہ ایک بہت ایک ڈسپینسری لیول سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. تو ڈسپینسری لیول پہ ہم نے اس کو جب اسٹارٹ کیا تو اس وقت فنڈز اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ بہت ہی لمیٹیڈ ہوتی تھی چیزوں کو. ہم ان ساری چیزوں کو لے کے چلے, تو ان ساری چیزوں کو لے کے چلے اور پھر وہاں سے ہمارا یہ اسٹارٹ ہوا. تو اس کے اندر یہ تھا کہ جن ڈیز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت میں ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہر بندے کو ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس میں ہوتا ہے, کوئی جم میں ہوتا ہے, کوئی کسی ایکٹیویٹی میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں مجھے بھائی ظہیر جیسا انسان ملا جس نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ یہ ایک سرو امیونٹی ہے, ہمیں اس کام کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. وہاں سے یہ میری جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور شکر الحمدللہ آج 2025 تک ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کیا بات ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے بنے رہیں گے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ نے جب اسٹارٹ لیا تو آپ چیئرمین فائنانس تھے, اور اس کے بعد جنرل سیکرٹری تک کا سفر, یہ کیسے طے کیا آپ نے؟ بالکل اسی طرح سے تھا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈسپینسری تھی, ڈسپینسری سے پھر ہم ہاسپٹلس کی طرف گئے. پھر پہلا ہاسپٹل معصوم شاہ روڈ پہ بنا, پھر اس کے بعد آگے اسی طرح فردر ہاسپٹلس بنتے چلے گئے, چیزیں ہوتی گئیں. پھر اس کے اندر آرگنائزیشن کا کام بڑھتا گیا. تو ادھر ہمارے ساتھ جو جنرل سیکرٹری تھے وہ ریزائن کر گئے, یہ پوزیشن ویکنٹ ہوئی. تو ظہیر صاحب سے ڈسکشن ہوئی, ظہیر صاحب نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو پھر یہ ایک کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا, کیونکہ پوری آرگنائزیشن کو جنرل سیکرٹری کا کام ہے جوائن کر کے رکھنا, ان کو جوائنٹ کرنا, ان کی ساری چیزوں کو, پھر آرگنائزیشن کو لائے عمل دینا کہ کس طرف ڈائریکشن صدر کے ساتھ مل کے, پریزیڈنٹ کے ساتھ, سی او کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے فیوچر کے حوالے سے, پراسپیکٹس کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا. یہ کوئی ایک ایزی ٹاسک نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, ظہیر بھائی نے, پریزیڈنٹ رانا اخلاق صاحب نے, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. پھر انہوں نے مجھے اس کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کیا, اور پھر وہ سفر چلا. یہ تقریباً یہ بھی آج 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. تو اس کے بعد سے یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اچھا آصف صاحب, جیسے کہ آپ نے ابھی جرنی کے بارے میں بتایا, اور آپ خود جو ہے بائی پروفیشن ایک بزنس مین ہیں, اور بزنس کرنے والا بندہ کا تو 24/7 کا ایک کام ہے, تو اس میں یہ پوسٹ, یہ ڈیزگنیشنز جو ہیں مینیج کرنا, ہاؤ کین اٹ پاسبل؟
اچھا میں آپ کو بتاؤں جس دن میں نے یہ جرنی اسٹارٹ کی جب میں وائی سی ڈی او میں آیا تو میں موبلنگ میں ایز اے کارپوریٹ اکاؤنٹ مینیجر کام کر رہا تھا. اچھا. میری اپنی جاب تھی, میں جابس کے اندر اس کے اندر سرو کر رہا تھا. تو وہاں سے میں اس وقت جابس کے اندر کیونکہ میرا ایک مارکیٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ تھا, تو مارکیٹنگ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کافی ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے. اس کے اندر آپ کو فل ٹائم پرفارم کرنا ہوتا ہے, تو آرگنائزیشن کے لیے کام کرنا, پھر اس آرگنائزیشن سے ہٹ کے پھر اپنی ایک جو آپ کی ولنگلی جس میں آپ خود پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے گئے ہیں اور لوگوں کو سرو کرنے کے حوالے سے آئے ہیں, تو یہ موٹیویشن تھی ظہیر بھائی کی. ظہیر بھائی کا ادھر بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ ہمیں پہچانتے تھے کہ وہ یہ ہم سے ٹاسک پرفارم کر لیں گے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس اندر جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں نا وہ آپ کی لیڈر کی ہوتی ہیں کہ لیڈر آپ کو کس طرح سے چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے. تو اس کی لیڈرشپ نے ہمیں اس طرف مائل کیا کہ اس کے اندر نہ ہمیں ٹائم کا پتہ چلا, نہ ہمیں چیزوں کے حوالے سے پتہ چلا, نہ ہماری یہ پتہ چلا کہ ہماری ٹاپ پریورٹیز کیا ہیں. ہماری اس لیے اس طرح سے ہماری تربیت ہوئی اور ہمیں اس طرح سے ٹریک پہ لایا گیا کہ ہمارے لیے ٹاپ پریورٹی پہ وائی سی ڈی او, دین ہماری فائنینشیلز میٹرز, باقی فیملی میٹرز یا باقی ساری چیزیں جو تھی وہ سیکنڈ پارٹ پہ تھی. فرسٹ پارٹ پہ ہمارے وہ آرگنائزیشن تھی وائی سی ڈی او جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اچھا ویسے میں ویز اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہم نے آج تک اپنے تمام پروگرامز, تمام ہم اپنے مسائل چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم نے آصف صاحب آپ کو ہمیشہ آگے دیکھا ہے. مطلب اگر کوئی ٹائم دیا گیا کہ اتنے ٹائم میں آپ نے وہ کام کرنا ہے, تو آپ نے بنا یہ سوچے کہ وہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, کس طرح ہوگا, آپ نے کیا ہے. اور یہی ایک ہمیں پوٹینشیل چاہیے ہوتا ہے کہ آگے آنے والے لوگوں کو ہم سکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ایک رول ماڈل ہوتا ہے, جیسے ظہیر صاحب ایک ماڈل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آگے ان کے ساتھ ملنے والے لوگ جو ماڈل بنتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں قابل تعریف ہے. تو یہ قابل تعریف ہے کہ آصف صاحب کی مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا, کبھی یہ نہیں کہا کہ جی نہیں مجھ سے نہیں ہوگا, کسی اور کو کر دے, کسی اور کو دے دے. مطلب یہ پین لینا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ پین لیں گے تو آپ کچھ جو ہے وہ گین بھی کریں گے. اچھا اگر ہم آپ کے چیئرمین ایڈمنس کی طرف آئیں, اور تو ایڈمنسٹریشن کا کام وائی سی ڈی او میں کس طرح چل رہا ہے, کیسے جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بریف کر دیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ایز اے ڈیزگنیٹڈ آیا, جنرل سیکرٹری آیا, تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ہم ہاسپٹلز بنا رہے تھے. ہم ابھی آپ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ریہیب سینٹر بنا رہے تھے, ڈرگز ریہیب کے کام کر رہے تھے. اسی طرح سے ہم میرج کے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے کام کر رہے تھے. اسی طرح سے پھر ہم اسٹیچنگ سینٹرز اور بیوٹی پارلرز اور ان ساروں کا کام کر رہے تھے. یہ ایک فل ٹائم مینجمنٹ جابس تھیں. تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ ہماری آرگنائزیشن میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں اس طرف بھی چیزوں کو خود ہی لک آفٹر کرنا ہے, کیونکہ اس میں ہم نے لوگ تو ہائر کیے, مینیجرز بھی ہائر کیے, پرنسپلز بھی ہائر کی, چیزیں بھی ہائر کی, لیکن ان کو دیکھنے کے لیے کسی ایک بندے آرگنائزیشن کی طرف سے تھا. پھر یہ اس کے اندر بھی مجھے ایک رسپانسبلٹی دی گئی جو کہ چیئرمین ایڈمنس کی رسپانسبلٹی تھی. تو اس رسپانسبلٹی کے اندر میرے پاس ہاسپٹلز بھی تھے, یہ سارے تمام جتنے بھی کام جو ہم وائی سی ڈی او کے امبریلا کے نیچے کر رہے تھے, تو ان ساری چیزوں کو ہم نے لک آفٹر کرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ان میں پارٹیسپیٹ کرتے گئے. میں نے پھر وہ کہا نا کہ آپ کو ایک بات بتائی کہ اس کے اندر نا لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو لیڈر میرا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ ملٹیپل کامز کر رہا تھا, ملٹیپل ڈفرینٹ اس کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ لائف میں نا آئیڈیلائز کرتے ہیں کسی چیز کو. جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں, ہم بچے تھے تو ہم اپنے پیرنٹس کو آئیڈیلائز کر رہے تھے. میں اپنے فادر کو آئیڈیلائز کرتا تھا. تو آپ کے فادر کی کوالٹیز آپ کے اندر وہ ضرور آتی ہیں جب کسی کو بھی آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے میں جب اس فیلڈ میں آیا یا اس آرگنائزیشن میں آج سے 18 سال پہلے آیا, تو میں ظہیر بھائی کو آئیڈیلائز کر رہا تھا. تو اس لیڈر کی کوالٹی میرے اندر شکر الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ عطا تھی جو کہ میرے اندر آئی, میں سمجھتا ہوں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے اپنے لیڈر کو دیکھا, وہ نہ دن دیکھ رہا ہے, وہ نہ صبح دیکھ رہا ہے, وہ نہ شام دیکھ رہا ہے, وہ 24/7 اویلیبل ہے. تو اس کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم خود بخود اس کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے گئے. پھر ہم نے بزنس کیا, بزنس میں بھی اسی طرح سے ٹاپ پریورٹی ہمارا بزنس نہیں تھا. میرا بزنس بالکل امپورٹنٹ ہے میرے لیے کیونکہ اس سے میری فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر چلتا ہے. لیکن پھر جو ٹاپ پریورٹی تھی وہ میری یہی تھا کہ میں نے اس بندے نے بہت محنت کی, ہم نے بہت محنت کی ہے, تو ہم نے اس ادارے کو کھڑا کیا ہے. تو آج میری تمام دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کی اونرشپ کو اس طرح سے لیں کہ جس طرح کہ اس کی اونرشپ کو لینا چاہیے, اون کرنا چاہیے. اور اس کی اونرشپ کو لینا بھی بہت ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایک صحت مند سوچ دیں. صحت مند سوچ آج ہم کہتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایکسرسائز کر لیں, جم کر لیں, چیزوں کو کر لیں, تو اس سے صحت مند سوچ آتی ہے. میں کہتا ہوں اس سے صحت مند سوچ نہیں آتی.
آتی. جب آپ کو صحت مند سوچ لینی ہے, چیز لینی ہے, تو وہ بیٹرمنٹ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارا سوسائٹی میں کیا رول ہے. ہمارے لوگ جو اس وقت سطح غربت میں ہیں, جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے, جن کو بیماریوں میں ڈفرینٹ چیزوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے لیے لائف بہت مشکل ہو چکی ہے, تو اس کے اندر ہم کیا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو کیا, کیونکہ وہ ایک اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے کنبے کا خیال رکھنا ہر انسان کا فرض ہے. تو ایز اے انسان ہم اپنی نیشن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آج ہم نے اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز میں, چیزوں میں, بہت سارے معاملات میں الجھا کے رکھ دیا. آپ دیکھیں نا, بچے آج کل ویڈیو گیمز میں ان کو کون سی گیمز دکھائی جا رہی ہیں کہ شوٹ کس طرح سے کرنا ہے, یہ گولز کس طرح سے اچیو کرنا ہے. ہم سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی طرف ان کو کیوں نہیں لا رہے, ان کو کیوں نہیں بتانا چاہ رہے. سوشل ایکٹیویٹی نہیں پرفارم ہو رہی. اب ہم مارنے کا, جب بچے کو فیئر ختم ہو جاتا ہے, وہ گنز کے ساتھ ویڈیو گیمز میں لوگوں کو مار رہا ہے, اس کے لیے کوئی وہ مرنا مرانا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ سوسائٹی بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. تو اس بگاڑ کو ختم کر کے ہمیں صحت مند سوچ کی طرف اور ان کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے آنا ہوگا. تو میں اس وجہ سے ہر جگہ میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں. آج یہ لوگ چلے 250 سے 300 لوگ ہو گئے, 300 لوگ 300 خاندان ہو گئے. 300 خاندان ملتان کی جیسے ایک ادارے کے, ایک شہر کے اندر اتنا بڑا ادارہ یہ بن چکا ہے اور اتنے لوگوں کو سرو کر رہا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو اگر یہ 300 سے 3000 لوگ ہو جائیں, آپ خود سوچیں ہم کس لیول پہ اور کہاں تک یہ کام کر سکتے ہیں شہر کی بیٹرمنٹ کے لیے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اس سوشل بیٹرمنٹ کی طرف لے کر آئیں, ان کو اس کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم سکھائیں, بتائیں, ان کو انگیج کریں, تو ہم خود بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل ایسے. تو ڈیفینیٹلی جب سوسائٹی آپ کی بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی ہماری بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ الجھتے ہیں اور پھر وہی ایک دوسرے کے ساتھ سلجھتے ہیں. بالکل ایسا. تو وہ جو سلجھیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ جب چیزوں کو سلجھاتے ہیں تو وہ اس کا ڈیکورم یہی ہونا چاہیے کہ آپ پہلے اپنی نسلوں میں اس چیز کو پرسسٹ کریں کہ کیسے آپ نے سرو کرنا ہے, کس طرح آپ نے لے کر چلنا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم اپنی نسل کو سکھائیں گے. تو جس طرح نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے, جہاں ہمیں ایک دوسرے کا نہیں پتا, اس میں اگر ہماری اولاد, ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ تھوڑا بھی سرو کر لیتی ہے, تو میرا خیال سے یہی بہت بڑا اجر ہے ہمارا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا آصف صاحب, تھوڑا سا اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ جس طرح وائی سی ڈی او کے اس ٹائم 18 پروجیکٹس ہیں اور وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے, تو ان کے ٹریننگ کے لیے, ایڈمنس کی ٹریننگ کے لیے بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا آلریڈی ٹرینڈ جو ہے وہ انگیج کیے جاتے ہیں؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. جب بھی ہم کوئی چیز ہیرارکی میں اپنے پاس لے کے آتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, انٹرویوز کنڈکٹ ہونے کے بعد پھر ہم ان کو ہائر کرتے ہیں. ہائر کرنے کے بعد پھر اس سسٹم کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں اس نے آ کے فارمیسیز کو دیکھنا ہے, اس نے لک آفٹر کرنا ہے, ڈاکٹرز کی ٹائمنگز کو لک آفٹر کرنا ہے, اس نے ہاسپٹل کی کلیننگ کو دیکھنا ہے, اس نے ہاسپٹلس کے اندر باقی میٹرز کو دیکھنا ہے. وہ سارے میٹرز اس کو ون بائی ون ان کی پریپریشن کے لیے ان کو وزٹ کروایا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ بیٹھ کے ٹریننگز دی جاتی ہیں, لوگوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک جو چیز ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بندہ جب آرگنائزیشن میں آتا ہے, ہم اس کو پہلی چیز یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک چیریٹی انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں لوگوں کو چیریٹی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. تو ہم اپنے اسٹاف کو بھی یہ بریف کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں وہ والی سوچ نہیں رکھنی کہ آپ کسی کی بات کو اگنور کر دیں, یا کوئی بھی پیشنٹ آیا ہے آپ اس کو پیار محبت سے یا کسی اور حوالے سے انٹرٹین نہ کریں. ہماری ٹاپ پریورٹیز یہی ہوتی ہیں کہ ہم جو بندہ یہاں آئے ہم اس کو رسپیکٹ کے ساتھ, آنر کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ انٹرٹین کریں, تاکہ اس کو فیل ہو کہ جسٹ لائک جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہمیں انٹرٹین کیا جاتا ہے, ان ہاسپٹلز میں بھی ہمیں اسی طرح سے انٹرٹین کیا جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ہم یہاں آئے ہیں صدقہ خیرات یا زکوٰۃ یا کسی اور معاملے کے حوالے سے ہمیں یہاں انٹرٹین کیا جاتا ہے. تو ہماری ٹاپ پریورٹی یہی ہوتی ہے ایڈمنس کو کہ وہ ان کو اس طرح سے لے کے چلیں ان ساری چیزوں کو. اور یہ اچھی بھی بات ہے. دیکھیں صرف ڈاکٹر ہی سب کچھ نہیں کر پاتا, یا کوئی بھی اگر ڈسپینسر ہے وہ سب چیزیں نہیں مینیج کر پاتا, پیشنٹس کی ڈیلنگ نہیں مینیج کر پاتا, بلک میں پیشنٹ ہے اور وہ بیچارہ ایک بندہ ہے, وہ کس طرح مینیج کرے. تو ایڈمنس کا یہ ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے کہ وہ اس چیز کو مینیج کرے, اسکروٹ کرے, اسے
اسے آگے کہاں بھیجنا ہے اسے بتائے, اسے پیشنٹ کو بھی تنگی نہ ہو, پریشانی نہ ہو, اور ڈاکٹر بھی جو ہے وہ ریلیکس رہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں پر ایسی ایڈمنسٹریشن ہو میرا خیال سے کہ وہاں پر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں سوال اٹھایا جائے کہ جی یہاں پہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ ایک بہت زبردست سی ایک مینجمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایسا آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے, جو سرو کر رہی ہے لوگوں کو, ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, وہ پوری کا پورا جو حصہ ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ کو اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, دیکھیں اسی ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے جتنے بھی فیملی ٹریٹمنٹس ہیں, اب میری فیملی کا ٹریٹمنٹ تھرو آؤٹ اسی انہی ہاسپٹلس میں ہوتا ہے. ہم لوگ ان کو ادھر ہی لے کے آتے ہیں, ہم لوگ نہیں گئے کسی اور ملٹی ہاسپٹلس میں, آپ کے نیشنل ہاسپٹلس ہیں یا جو بھی ہیں اس کے حوالے سے کبھی انٹرٹین نہیں ہوئے. میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں ایک چیز کہ لاسٹ ایئر 2019 میں جب کووڈ سٹارٹ تھا, تو کووڈ میں مجھے کووڈ ہوا تھا. تو میرا تھرو آؤٹ جو ٹریٹمنٹ ہوا میرے اپنے لوگوں نے کیا, میرے اپنے ہاسپٹلس کے سٹاف نے کیا. اب میں یقین کریں سرپرائزنگلی میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس وقت یہ تھا کہ لوگ سلام دعا لینا چھوڑ گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس وقت ہمارے ہاسپٹلس کا سٹاف فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس ٹائم میں. اور اس ٹائم میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم تھا, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں آکسیجن سلنڈرز کے حوالے سے, پرائسز کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے اتنا انکریز ہو چکا تھا کہ عام آدمی کے لیے تو ناممکن تھا کہ وہ کووڈ کا ٹریٹمنٹ کرا سکے. تو اس میں ہماری پوری کی پوری ہاسپٹلس کا سٹاف, سارے کے سارے ہاسپٹل ورکنگ میں تھے اور سب لوگوں کو انٹرٹین کر رہے تھے. اور اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ہاسپٹل نشتر یا شہباز شریف ہاسپٹل کام کر رہا تھا, اسی طرح اس کے پیرلل ہم لوگ بھی کام کر رہے تھے. میں نے اپنا یہاں ٹریٹمنٹ ہوا, اس کے بعد مجھے یہاں کوئی تھوڑا سا یہ تھا کہ پرابلم سٹارٹ ہو گئے کیونکہ ڈائبٹیز کی وجہ سے مجھے وہاں جانا پڑ گیا نشتر ہاسپٹل. نشتر آئی سی یو میں رہا, میں 13 دن وہاں آئی سی یو میں رہا. تو وہاں بھی میں گورنمنٹ لیول پہ ہم لوگ بیٹھ کے بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, پازیٹیو وے میں چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. تو گورنمنٹ میں بھی میں نے بہت اچھا پایا اس کو, بہت اچھے لیول پہ میں گیا. لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ہاسپٹلس میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں چیزوں کے حوالے سے. لیکن میں نے وہاں دیکھا گورنمنٹ نے بہت اعلیٰ سرو کیا, بہت اچھا پرفارم کیا. اور یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان کو ہمیں بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم اپریسیشن مانگ رہے ہوتے ہیں, ہماری انسٹیٹیوٹ اپریسیشن مانگ رہے ہیں. ہم ہر وقت ان کے اوپر کڑی تنقید اور باقی معاملات اور کرٹیسزم کر کے ان کا ہم نے بیڑا گرک کر دیا. نہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ہائیسٹ لیول پہ سرو کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک چیز, ایک کرٹیسزم, اس چیز کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. کرٹیسزم کو بیٹر وے میں آپ کرٹیسائز کریں, چیزوں کو پازیٹیو وے میں کرٹیسائز کریں. ہر چیز کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے, ایک پازیٹیو اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں, ایک اس کو نیگیٹو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہماری سوچ کا انداز ہے کہ ہم اس کو دیکھنا کس سائڈ سے چاہتے ہیں. آپ اگر اس آنکھ سے دیکھیں گے, پازیٹیو آنکھ سے دیکھیں گے, تو انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کو ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی, ہر چیز کمپلیٹ نظر آئے گی, اور ہر چیز اپنے اچھے سے اچھے ماحول میں نظر آئے گی. تو اس چیز کے لیے جو آپ کی آنکھ ہے, اس کو آپ پازیٹیو وے میں چیزوں کو استعمال کریں. جس دن آپ نے ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیا, آپ کے ادارے, آپ کا ملک, آپ کی نیشن, آپ کو نظر آئے گی کہ یونائٹڈ ہو چکے ہیں اور ہر چیز میں فل فلیج ہو کے پرفارم کر رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیں کسی کے ساتھ بھی اچھا برا تو ہو ہی جاتا ہے, تو اس میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اگر ایک کے ساتھ برا ہوا ہے تو سب کے ساتھ ہی ہونا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا برا ہر جگہ پر ہے, اور ہر جگہ پہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ آپ لے لیں. ایون دو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہم لیبلائز نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بالکل ایسے. بیسیکلی یہ جو کام ہے نا, یہ جو ہم کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, سوسائٹیز میں باقی سب لوگ کر رہے ہیں, یہ پالیٹکس لوگوں کا کام ہے, پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے کہ چیزوں کو پازیٹیو میں, نیگیٹو وے میں جا کے چیزوں کو اپنے پرپس کے لیے, اپنی خوبصورتی کے لیے اس کو استعمال کرنا. لیکن آج کیا ہے, اس کرٹیسزم کو ہم لوگ لے کے بیٹھ گئے ہیں, اس میڈیا کو دیکھ کے, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ ہم اپنی ساری چیزیں اپنے اندر ڈالنی شروع کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. میرے لاسٹ ٹائم ایک دوست ملے تو وہ بڑی انہوں نے پیاری بات کی, آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے کوشچن کر رہا تھا اسی طرح سے چیزوں کے حوالے سے. میں نے کہا یار بھائی سسٹم میں کس طرح سے چیزوں کو ہونا چاہیے, اور بڑی ہی پیاری بات کی سسٹم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ سسٹم کے اندر نا آئی کا
वर्ड नहीं है, हाँ जी, सिस्टम में आई का वर्ड नहीं है, वही का वर्ड है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरह ये जो हमारा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम है, मुल्तान का सिस्टम है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, इसमें हम सब हैं, हाँ हम सब जी। हैं। मैं नहीं हूँ, जिस सिस्टम में मैं है, उस सिस्टम में आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, वो वन सिस्टम मैन तबाह शो तो नहीं होता ना, वन कहीं मैन भी शो नहीं नहीं होता, वो होता। तबाह हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही हाँ, है। लीडर जरूर होता है, लीडर जरूर होता है। जब दुनिया बनी तो वहाँ भी लीडरशिप आई, बिल्कुल वहाँ भी ऐसे हज़रत ही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके सल्लल्लाहु हम हाँ जी। लोगों ने, उनके उम्मती हैं, हमने पूरी दुनिया में उनका पैगाम पहुंचाया, पूरी दुनिया में हम बिल्कुल। पहुंचा रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं। वो हमारे लीडर थे, ठीक है। उसके बाद उनके साथ चलते चलते इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं एक लीडर को, किसी ना किसी को लीडर को एडमायर करना होगा, उसके साथ चलना होगा। अगर वो बेटरमेंट में काम कर रहा है, उसकी तरजीहात को समझ के उन सारी चीज़ों को लेके स्पोर्टिव रोल प्ले करना होगा। अगर हम ये सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हर जगह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू रही और बहुत कुछ कहते हैं ना कि एक दूसरे से हम सीखते बिल्कुल, हैं, तो daily life डेफिनेटली करते हैं। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, चीज़ें की, और अब तक जो है जैसे YCDO अपनी चीज़ों को चला रहा है, तो अभी भी सीखने का अमल जो है वो जारी ही है और हमेशा रहेगा। तो उस सिस्टम को कभी हम नहीं ख़त्म कर सकते, रोक नहीं सकते। और इसी के साथ आसिफ साहब जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देंगे? बस मैं सब दोस्तों से, सब बहन भाइयों से, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसी तरफ कि इंसान खिदमत खल्क के हवाले से उनको तरजीहात में शामिल करें, उनकी तरजीहात में, जहाँ हम उनकी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ उनके हम बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जहाँ हम उनके एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं, जहाँ उन बाकी सारे चीज़ों को हम उनको लुक आफ्टर, उनके फ्यूचर्स को देखते हुए सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जब ऐसे। इंसान का दर्द समझना शुरू हो जाता है, इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो खुद बैठे बिठाए सीख जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।